کربلا میں کچھ تو راویوں سے ملا. ایک آدمی ہے حمید ابن مسلم, کہتے ہیں یہ یزیدی فوجی تھا, رپورٹنگ اس کا کام تھا. فوج میں ہر طرح کا رینک ہوتا ہے نا, تو اس کا کام رپورٹنگ تھی. تو بہت سی چیزیں اس حمید ابن مسلم سے آئی ہیں اور راویوں سے آئی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو روایت سے نہیں آ سکتی. پانچویں امام کربلا میں موجود تھے, ہے نا, حضرت کربلا میں بولیے موجود تھے. کچھ باتیں امام نے بتائی ہیں اور اماموں نے بتائی ہیں, اور اگر موجود تھے 5 سال کی عمر تھی تو اس کا مطلب بچپنے سے مصیبتیں برداشت کرتے آئے. جیسے سارے اسرا کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام گئے, ویسے ہی امام باقر بھی تو اسی طرح سے 5 سال کی عمر میں. ایک میں آپ کو مصائب سنا دیتا ہوں جس کی وضاحت 5ویں امام نے کی اور بس تمام. سب چلے گئے, امام حسین سلام اللہ علیہ تنہا ہے. اب رخصت کے لیے آئے, اس طرح نہیں جاؤں گا, طولانی ہو گئی, مصائب مختصر. کسی صورت سے رخصت ہوئے, بس خلاصہ یہ ہے آسانی سے نہیں نکل پائے گھر سے, بس ایک جملہ کافی, کسی صورت سے رخصت ہوئے. ذوالجناح پہ سوار ہوئے, میدان میں آئے, لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. بس مجلس تمام, گھوڑے سے زمین پر آئے. انسانوں کے اندر اتنی وفاداری نہیں ملے گی جتنی وفاداری امام کے جانور کے اندر تھی. شروع کا ذرا سا اتنا حصہ میں نے ابھی کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے, نہیں ڈھونڈ پایا. تو کیوں پڑھ رہے ہو؟ بزرگ شخصیت بنارس کے تھے مولانا احمد حسن صاحب قبلہ, انہوں نے اتنا حصہ نقل فرمایا, تو اتنا ان سے بقیہ کتابوں میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ گھوڑے سے زمین پر آئے, خوب توجہ سنیے, جیسے ہی ذوالجناح کو اندازہ ہوا کہ میرا سوار گر گیا ہے, وہ فرماتے ہیں لجام دانتوں میں دباتا تھا اور لا کے امام کے دست مبارک پر رکھتا تھا. سمجھ گئے آپ؟ جانور ہے, اپنے دل کی بات تو نہیں سمجھا پائے گا نا, لیکن ہم آپ تو غور کر سکتے ہیں. شاید ذوالجناح کے ذہن میں رہا ہو کہ اگر ایک مرتبہ بھی کسی طرح لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے, میں دوڑ کے زینب تک پہنچا دیتا. بولیے, انسانوں کے اندر یہ وفاداری نہیں ملے گی. ہاں, اتنے میں ملعون, خدا لعنت کرے, ابن سعد کہتا پکڑ لو اس گھوڑے کو, فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ, یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے. گھیر لیا فوجوں نے, سپاہیوں نے, فوجیوں نے, لیکن ایسا ذوالجناح ہاتھ پیر چلا رہا ہے کہ 2 طرح کی روایتیں ہیں کتابوں میں. بعض روایتوں میں محمد عباس بھائی 17 ہے اور بعض کتابوں میں 40 ہے. کیا ایسا اسپیڈ سے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا کہ 17 یزیدیوں کو مار ڈالا. بعض کتابوں میں 40 بھی ہے. تو آپ کو میں صحیح بات اپنے دل کی بتاؤں کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد بہت دنوں تک میں نے اس کو ممبر پہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ ڈر لگتا تھا کہ کہیں کسی نے پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا, میرے پاس جواب نہیں ہے. کیا کہ صاحب تیر وہاں ہے, تلوار وہاں ہے, نیزہ وہاں ہے, ایک گھوڑے کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں یہ لوگ. کیسے ایک گھوڑا 40 لوگوں کو یا کم ہی مان لیجئے 17 لوگوں کو مار سکتا ہے؟
لوگوں نے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا جواب ہے، اس ڈر سے میں پڑھتا نہیں تھا۔ ایک دن ممبر ہی پر کبھی کبھی نا خدا عطا کرتا ہے، اچانک کلک ہوا کہ تم اس جملے پہ کیوں نہیں غور کرتے جو اس ملعون ابن سعد نے کہا ہے، کیا؟ پکڑ لو اس گھوڑے کو۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، دیکھو یہ نبی کا گھوڑا ہے۔ میری اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ابن سعد نے اس میں یہ اشارہ کیا ہے کہ احترام باقی رہے۔ فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے، جیسے یہ احساس ہوگا کلیجہ منہ کو آئے گا کہ نہیں آئے گا، یا رسول اللہ آپ کے گھوڑے کا اتنا احترام، اور جس کو آپ نے زبان چسائی وہ زخموں سے چور، اور یہی وجہ ہے کہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جب عاجز آ گئے یہ لوگ تو آخر کار تھک ہار کے اس ملعون نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ فوج پیچھے ہٹ گئی، بس تمام۔ اب تاریخ کا جملہ یہ ہے، فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے آگے پیچھے، اچھا یہ تو عقلی بات ہے کہ دوڑتا دوڑاتا پتہ نہیں کتنی دور چلا گیا ہوگا۔ اب جب فوج پیچھے ہٹی، اب ذوالجناح کو اندازہ ہوا کوئی میرے پیچھے نہیں پڑا ہے۔ فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، جہاں بھی تھا دوڑتا ہوا سیدھا امام کے پاس آ گیا۔ لیکن اب بتاؤں آپ کو، اب لجام ہاتھ پہ نہیں رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ شاید مایوس ہو گیا ہے کہ اب یہ سوار نہیں ہوگا۔ تب اب یہاں روایت کہتی ہے کہ اب جو آیا تو اپنی پیشانی کو یا زلفوں کو، کاکل کو اپنے خون میں رنگین کیا، اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پر اور ہنہنانا شروع کیا۔ تو ہم آپ تو جانور کی زبان سمجھتے نہیں، ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ گھوڑا ہے، ہنہنا رہا ہے۔ اب یہاں امام باقر علیہ السلام آتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھوڑا ہنہنا نہیں رہا تھا، اپنی زبان میں کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اب پانچویں امام نے بتایا، در پہ آیا اور اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، الظلیم الظلیم من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ ذوالجناح کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں بلبلا کے باہر آ گئی۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھتا ہوں، کبھی عاشور کے دن 7 محرم کو آپ لوگ ایسی مجلس میں گئی ہیں جہاں مجلس کے بعد ذوالجناح برآمد ہوا؟ دیکھا ہے 14 12 ساڑھے 1200 برس کے بعد آج بھی مجلس کے بعد جب ذوالجناح نکلتا ہے اور یہ عورتوں میں جاتا ہے، یہ عورتیں کس طرح بلکتی ہیں، جبکہ ان میں کوئی زینب نہیں ہے، جبکہ ان میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے۔ اے میری بہنوں ذرا تصور کرو، جب ذوالجناح کی آواز خیمے میں پہنچی، روایت کہتی ہے بیویاں گھبرا کے نکل آئی، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ کہتے اتنے میں ایک کم سن بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، بیتنا کہتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، بیتنا بتا دے، حل سقیابی ہم قتلات شانہ، ارے میرے بابا کو
پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا.